اس نئے تفصیلی جائزے میں سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جس ماخذ پر بات کرنے والے ہیں وہ ایک بہت ہی انوکھا دعویٰ کرتا ہے کہ صرف چند مخصوص الفاظ، جی واقعی صرف چند الفاظ، بالکل، کہ چند الفاظ انسان کی زندگی کی حقیقت کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ ہم آج فیضان بسم اللہ نامی ایک تحریر کا بہت گہرا مطالعہ کر رہے ہیں، اور دیکھیں ہمارا مقصد آج صرف اس کے اوراق پلٹنا یا بس کہانیاں سنانا نہیں ہے۔ ہاں وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ہم دراصل اس نفسیات، اس روحانی طرز فکر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو مصنف نے یہاں پیش کیا ہے۔ مطلب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان پرانی حکمتوں کا آج کی اس تیز رفتار زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے۔ اچھا، میرا خیال ہے یہ زاویہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اس طرح کے ماخذ پڑھتے ہیں نا تو اکثر ہم انہیں بس ایک معلوماتی کتاب سمجھ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن اس تفصیلی جائزے کا اصل ہدف یہ ہے کہ ان واقعات کے پیچھے چھپے ہوئے لائف لیسنز کو، یعنی زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں، انہیں ڈیکوڈ کیا جائے۔ بالکل صحیح کہا۔ کتاب جو ایک روحانی فریم ورک پیش کر رہی ہے، اگر ہم اسے روزمرہ کی سطح پر سمجھیں تو واقعی انسان کے سوچنے کا انداز یکسر بدل سکتا ہے۔ تو چلیں اس کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ ماخذ کا آغاز ہی تربیت اور صحبت کے موضوع سے ہوتا ہے، اور مصنف نے اسے دو بڑی متضاد کہانیوں کے ذریعے پیش کیا ہے۔ وہ ماں اور باپ والی کہانی ہے؟ جی بالکل۔ ایک طرف ایک ماں کا واقعہ ہے جو اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کی اصلاح کے لیے اسے دعوت اسلامی کے ایک تربیتی کورس میں بھیجتی ہے، اور کتاب کے مطابق اس کورس سے نہ صرف اس نوجوان کی زندگی بدلتی ہے بلکہ حیران کن طور پر اس کی ماں کی پرانی بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن دوسری طرف ایک باپ کا واقعہ ہے، وہ دنیاوی تعلیم کے حرج کے ڈر سے، یعنی پڑھائی کا نقصان نہ ہو جائے، اس ڈر سے اپنے بیٹے کو ایک دینی قافلے میں جانے سے روک دیتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لڑکا بری صحبت میں پڑ کر شرابی بن جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کے والدین کی سب سے بڑی کشمکش کی عکاسی کرتی ہیں۔ بالکل، ہم سب یہی سوچتے ہیں۔ آج کل ہم بچوں کی دنیاوی کامیابی، ان کے گریڈز، کریئر، ان چیزوں کو لے کر اتنے فکر مند رہتے ہیں کہ کردار سازی کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ دوسرے واقعے میں باپ کا جو خوف تھا وہ بالکل وہی ہے جو آج کل ہوتا ہے کہ بھئی پڑھائی کا نقصان ہو جائے گا۔ ہاں، وہ ایک ڈر ہوتا ہے نا۔ لیکن کتاب ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ اگر کردار کی بنیاد کو ہی نظر انداز کر دیا گیا تو وہ دنیاوی کامیابی بھی کسی کام کی نہیں رہے گی، کیونکہ بری صحبت تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ بالکل درست بات ہے۔ اچھا، یہاں مجھے ایک اور چیز نے بہت حیران کیا، وہ ہے نفس پر قابو پانے کی انتہا۔ ماخذ میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری کا ذکر ہے، جن کے گھر کو باقاعدہ درندوں کا گھر کہا جاتا تھا۔ جی، شیر اور چیتے والا واقعہ۔ ہاں، کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے پاس شیر اور چیتے آتے تھے اور وہ انہیں گوشت کھلاتے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو حیران کن بات تھی نا، وہ ان کی اپنی خوراک تھی۔ انہوں نے نمک کا استعمال بالکل ترک کیا ہوا تھا۔ بالکل ترک کر دیا تھا۔ اور جب بڑھاپے میں وہ معذور ہو گئے تو مصنف بیان کرتے ہیں کہ صرف نماز کے وقت ان کی معذوری ختم ہو جایا کرتی تھی، یعنی نماز کے بعد وہ دوبارہ اسی معذوری کی حالت میں آ جاتے تھے۔ اچھا، اس واقعے کو اگر ہم روحانیت کی اینکس سے دیکھیں نا تو یہ مائنڈ اوور میٹر، مطلب مادی جسم پر روح کی حکمرانی کا ایک بہت بڑا تصور ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، نمک چھوڑنا بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن سائنسی طور پر نمک کھانے کی طلب انسان کی ایک بڑی بنیادی جبلت ہے۔ اس کو چھوڑنا دراصل اپنے نفس کو انتہائی ڈسپلن میں لانا ہے، اور جہاں تک نماز کے وقت معذوری ختم ہونے کی بات ہے، ہاں وہ تو معجزہ لگتا ہے۔ تو ماخذ کا فلسفہ یہ ہے کہ جب انسان کا رابطہ براہ راست اپنے خالق سے جڑتا ہے تو جسمانی بیماریاں اور جو طبعی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ وقتی طور پر اپنی اہمیت ہی کھو دیتی ہیں۔ کیا بات ہے! اور یہ جو باطنی رابطے والی بات آپ نے کی نا، یہ مجھے بخار کے روحانی علاج والے حصے میں بھی بڑی شدت سے محسوس ہوئی۔ شیخ فقیہ ولی عمر بن سعید کا ایک واقعہ ہے۔ جی، وہ تعویذ والا واقعہ۔ جی ہاں، انہوں نے بخار کے ایک مریض کو ایک تعویذ دیا۔ اب اس مریض سے رہا نہیں گیا اور اس نے تجسس میں آ کر وہ تعویذ کھول کر دیکھ لیا۔ اندر کیا تھا؟ اندر صرف بسم اللہ لکھا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی؟ ہاں، مریض نے سوچا کہ یہ تو کوئی معمولی سی بات ہے، اور جیسے ہی اس کے دل میں یہ شک آیا، کتاب بتاتی ہے کہ اس کا بخار فوراً واپس آ گیا۔
پھر جب اس نے اپنی غلطی مانی اور دوبارہ پورے یقین کے ساتھ وہ تعویذ پہنا تو اسے شفا مل گئی۔ یہ واقعہ تو خالصتاً انسانی نفسیات اور یقین کی طاقت کا ایک پریکٹیکل نمونہ ہے۔ ہم اسے جدید میڈیکل سائنس میں جسے پلاسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں اس سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں۔ بالکل، جہاں دماغ کام کرتا ہے۔ جی، جہاں آپ کا دماغ شفایابی کا عمل شروع کر دیتا ہے کیونکہ آپ کو 100% یقین ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی اس مریض کا یقین ٹوٹا، شفا کا عمل وہیں رک گیا۔ صحیح۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کتاب صرف تعویذ تک محدود نہیں رہتی، اس میں بخار کے باقاعدہ 5 مدنی علاج بتائے گئے ہیں، اور یہ فہرست مجھے اس لیے بھی منفرد لگی کیونکہ اس میں روحانی اور طبی دونوں پہلو شامل ہیں۔ اچھا، جیسے کہ مثلاً قرآن پاک کی سورہ الدہر کی آیت پڑھ کے دم کرنا، یا پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض پر چھڑکنا۔ پھر حضرت جبرائیل کی ایک دعا ہے جو انہوں نے نبی کریم کو پڑھ کر دم کی تھی۔ صحیح۔ ایک علاج مریض کا کثرت سے یا کبیر پڑھنا ہے، اور 5واں علاج یہ ہے کہ صبح کے وقت ٹھنڈا پانی چھڑکا جائے۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ اس میں ٹھنڈا پانی چھڑکنے جیسا طبی عمل بھی شامل ہے۔ دیکھیں، یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ روحانیت دنیاوی اسباب کو رد نہیں کرتی۔ ہاں، مطلب دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ بالکل، وہ ان کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ ٹھنڈا پانی بخار کی حدت کو کم کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ ایک روحانی ذکر بھی شامل ہو جاتا ہے تو مصنف کے مطابق اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ واقعی شفا یابی کی بات ہو رہی ہے تو بینائی لوٹنے اور سر درد کے جو واقعات اس ماخذ میں ہیں وہ بھی بڑی توجہ مانگتے ہیں۔ ایک نابینا ماں کی بینائی کا واقعہ ہے جب اس کے بیٹے نے مبلغ کی ترغیب پر مدنی قافلے میں جا کر خلوص دل سے دعا کی تھی، اور بینائی واپس آ گئی تھی۔ جی، لیکن مجھے وہ روم کے قیصر والا واقعہ زیادہ حیران کن لگا۔ اسے شدید سر درد رہتا تھا اور اسے حضرت عمر فاروق کی طرف سے ایک ٹوپی دی گئی تھی۔ جیسے ہی وہ ٹوپی پہنتا اس کا درد غائب ہو جاتا تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس ٹوپی کے اندر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ دیکھیں، قیصر روم کا واقعہ اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ اس ماخذ کے مطابق روحانیت اور ان کلمات کی طاقت کسی خاص سرحد، علاقے یا عقیدے کی محتاج نہیں ہے۔ بالکل، وہ تو غیر مسلم تھا۔ ہاں، ایک غیر مسلم بادشاہ کو بھی ان کلمات کی برکت سے شفا مل رہی ہے۔ اسی وجہ سے کتاب میں تعویذ لکھنے کے بڑے سخت اصول بھی بتائے گئے ہیں۔ جی ہاں، وہ اصول میں نے پڑھے تھے۔ لکھا ہے کہ حروف کے دائرے کھلے رکھنے چاہیے، جیسے میم یا ہے کے دائرے، اور دھات کا استعمال نہیں کرنا، یعنی دھات کے کھول میں تعویذ پہننے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی اپنی ایک سائنس ہے۔ ہاں، اور سر درد کے علاج کی تو پوری ایک لسٹ ہے۔ ماخذ نے آدھے سر کے درد، یعنی جسے ہم مائیگرین کہتے ہیں، اس کے 6 علاج اور پورے سر درد کے 7 الگ الگ علاج بتائے ہیں۔ کچھ تو بڑے سادہ سے ہیں نا؟ جی، جیسے پیشانی پر خشک ادرک پانی میں رگڑ کر لگانا، یا پودینے کا پانی پینا، ناریل کا پانی پینا۔ لیکن کچھ علاج اتنے مخصوص ہیں کہ انسان حیران رہ جائے، جیسے صبح خالص گھی میں تلی ہوئی جلیبیاں کھانا۔ ارے واہ! اور نکسیر کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ پیشانی سے ناک تک شہادت کی انگلی سے بسم اللہ لکھی جائے۔ تو مطلب اس قدر مخصوص تفصیلات کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اچھا، اس کے پیچھے دراصل روایتی اور جو ہماری دیسی حکمت ہے اس کا ایک طویل تجربہ ہے۔ جیسے آپ نے خالص گھی میں تلی جلیبیوں کی بات کی، تو یہ دماغی خشکی کو دور کرنے کا ایک بہت پرانا نسخہ ہے۔ اچھا، یہ بات ہے۔ مصنف کا کمال دراصل یہ ہے کہ انہوں نے ان روایتی طریقوں کو یکسر مسترد کرنے کے بجائے انہیں ایک روحانی نظام کا حصہ بنا کر پیش کر دیا ہے۔ اب نکسیر والے علاج میں آپ دیکھیں، عمل تو صرف انگلی پھیرنے کا ہے نا؟ ہاں، بالکل۔ لیکن اصل چیز وہ نیت اور وہ کلمات ہیں جو دل میں پڑے جا رہے ہیں۔ اور یہ نیت اور خالق پر بھروسے والی بات ہمیں حضرت موسیٰ کے اس مشہور واقعے کی طرف لے جاتی ہے جو کتاب میں درج ہے۔ انہیں پیٹ میں درد ہوا تو اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک جڑی بوٹی استعمال کی اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ صحیح۔ لیکن کچھ عرصے بعد جب دوبارہ وہی درد ہوا تو انہوں نے براہ راست جا کر وہی بوٹی کھا لی۔ اس بار درد ٹھیک ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا۔ دیکھیں، یہ واقعہ اس پوری کتاب کا ایک بہت بنیادی ستون ہے۔ یہ ہمیں صاف بتاتا ہے کہ دوا محض ایک ذریعہ ہے۔ شفا دوا کے اندر نہیں ہوتی، شفا حکم الہی میں ہوتی ہے۔ بالکل۔ جب پہلی بار انہوں نے بوٹی کھائی تو اس میں اللہ کی رضا اور حکم شامل تھا۔ دوسری بار صرف انسان کی اپنی مرضی اور عادت تھی۔
آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہم دوائیوں پر اس قدر اندھا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس طاقت کو بھول ہی جاتے ہیں جو اس دوا کو اثر دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور شاید اسی لیے ذکر کو اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ ماخذ میں پیاسی روحوں کی تسکین کا ذکر ہے اور باقاعدہ وعدہ نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص بہترین اور خوبصورت انداز میں بسم اللہ پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ تصور مجھے بہت گہرا لگا۔ جی، اور مغفرت کی اسی اہمیت کے پیش نظر کتاب میں ایک بزرگ کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے جنہوں نے وصیت کی تھی کہ وفات کے بعد ان کے کفن میں بسم اللہ لکھ کر رکھی جائے تاکہ وہ عذاب سے بچ سکے۔ ہاں، اور اس کا طریقہ بھی بڑا دلچسپ بتایا گیا ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ سیاہی سے نہیں لکھنا، غسل دینے کے بعد مردے کی پیشانی اور سینے پر بغیر کسی سیاہی کے صرف شہادت کی انگلی سے بسم اللہ اور کلمہ لکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور آپ غور کریں تو بغیر سیاہی کے لکھنے کا یہ تصور دراصل اخلاص کو ظاہر کرتا ہے، یعنی دکھاوا نہیں ہے۔ بالکل، آپ کچھ ایسا لکھ رہے ہیں جو دنیا والوں کو تو نظر نہیں آ رہا، صرف آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے۔ اس ماخذ میں امام غزالی اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اسی اخلاص پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ جی، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ خالص عمل وہ ہے جس میں انسان کو اس بات کی رتی برابر بھی پرواہ نہ ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ آج کے دور میں جہاں ہر نیکی دکھانے کے لیے کی جاتی ہے، یہ بغیر سیاہی کے لکھنے والا سبق بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ واقعی۔ اچھا، جب ہم خلوص دل سے مانگتے ہیں تو مصیبتیں کیسے دور ہوتی ہیں؟ اس حوالے سے حضرت علی کی بتائی گئی ایک دعا کا ذکر ہے مصیبت سے نجات کے لیے۔ جی، اور پھر ایک مریض کا واقعہ ہے جس کے گردے فیل ہو گئے تھے اور وہ ایک قافلے کی دعا کی برکت سے ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہاں مصنف نے ایک ایسی بحث چھیڑی ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں کبھی نہ کبھی آتی ہے، وہ یہ کہ جب ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں تو بظاہر وہ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تو ایک زبردست نفسیاتی اور روحانی بحث ہے جو کتاب نے کی ہے، کیونکہ ہم اکثر مایوس ہو جاتے ہیں نا۔ بالکل، کہ ہماری دعا تو سنی ہی نہیں گئی۔ تو مصنف نے اس مایوسی کو توڑنے کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے 3 انداز بتائے۔ پہلا تو یہ کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ اس وقت آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، اس لیے تاخیر کر دی جاتی ہے۔ صحیح۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس دعا کے بدلے آپ سے کوئی بہت بڑی آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات تو بہت سکون دیتی ہے۔ اور تیسری صورت سب سے دلچسپ ہے کہ وہ دعا آخرت کے لیے جمع کر لی جاتی ہے، اور کتاب کہتی ہے کہ جب انسان وہاں اس کا صلہ دیکھے گا نا تو حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ کیا بات ہے! یہ واقعی ایک بہت مضبوط سہارا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کتاب کے سب سے لرزخیز حصے کی طرف۔ حروف کے احترام کے حوالے سے ایک غیر مسلم لڑکی کی کہانی ہے جو بسم اللہ کی دیوانی ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ انگوٹھی والا واقعہ۔ جی، وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتی تھی۔ اس کے باپ کو یہ اتنا ناگوار گزرا کہ اس نے بیٹی کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس نے بیٹی کو ایک انگوٹھی دی، پھر رات کو چپکے سے وہ انگوٹھی چرا کر دریا میں پھینک دی تاکہ بیٹی پر چوری کا الزام لگا کر اسے مار سکے۔ اور پھر غیب سے مدد کیسے آئی؟ ہاں، اتفاق دیکھیں، وہ انگوٹھی ایک مچھلی نگل لیتی ہے، وہ مچھلی شکاری کے ذریعے اسی گھر میں آتی ہے اور بیٹی کو مچھلی کے پیٹ سے وہ انگوٹھی واپس مل جاتی ہے اور وہ بچ جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جو شخص خالق کے نام کا احترام کرتا ہے، غیب سے اس کی کیسی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی لیے احترام کے اس تصور کو کتاب میں بہت وسعت دی گئی ہے۔ جی، اعلیٰ حضرت کے والد کی وفات کا بھی ذکر ہے جن کی آخری تحریر ہی بسم اللہ تھی۔ بالکل، اور مصنف بتاتے ہیں کہ زمین پر کچھ بھی لکھنا، چاہے وہ کسی بھی زبان کے حروف ہوں، سختی سے منع ہے۔ جوتوں، چٹائیوں اور لباس پر لکھی تحریروں کا بھی احترام ضروری ہے۔ ہاں، ماخذ کہتا ہے کہ انگریزی حروف کا بھی اتنا ہی احترام ہے۔ مصنف نے تو مدینہ منورہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہاں ایک گٹر کے ڈھکن پر مدینہ لکھا دیکھ کر انہیں اتنی قلبی تکلیف ہوئی کہ وہ وہیں رک کر اسے صاف کرنے لگے۔ یہ سب احترام اور نیت کا ہی کھیل ہے۔ اور نیت کے حوالے سے کتاب نے 2 واقعات بڑے کمال کے دیے ہیں۔ ایک وہ شرابی والا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ جی، جس نے کاغذ نکل لیا تھا۔ ہاں، وہ شرابی تھا، ڈوب کر مر گیا، لیکن اس نے بسم اللہ لکھا ہوا کاغذ کا ٹکڑا بے حرمتی سے بچانے کے لیے نگل لیا تھا۔ محض اس نیت کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ اور دوسرا واقعہ ایک شخص کا ہے جو محض ایک اجتماع میں شرکت کی پختہ نیت کرتا ہے اور بخشا جاتا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس
ایک ایسا لرزہ خیز واقعہ بھی ہے جو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا عابد جو ساری زندگی عبادت کرتا رہا، لیکن ایک غیر مسلم لڑکی کے عشق میں مرتد ہو کر اپنا دین چھوڑ بیٹھا۔ استغفر اللہ۔ اور قدرت کا مذاق دیکھیں، جس لڑکی کے لیے اس نے دین چھوڑا، اسی لڑکی نے خواب دیکھا اور وہ خود مسلمان ہو گئی۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی نیکیوں یا اپنے علم پر کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نیت میں کھوٹ آ جائے یا نفس حاوی ہو جائے تو انجام لرزہ خیز ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شاید ولیوں کے ادب پر اتنا زور دیا گیا ہے۔ حضرت بشر حافی کا واقعہ ہے، انہوں نے راستے سے بسم اللہ کا کاغذ اٹھا کر اسے خوشبو لگائی اور شرابی سے ولی بن گئے، یہاں تک کہ جانور بھی ان کے راستے کا ادب کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی اعظم ہند کا واقعہ کہ انہوں نے ریل گاڑی چھوڑ دی صرف ایک ضرورت مند کی مدد کرنے کے لیے، اور وہ خالی کاغذات کا کتنا احترام کرتے تھے۔ اور حضرت منصور بن عمار کا جو واقعہ ہے وہ تو احترام کی انتہا ہے کہ انہوں نے ایک مقدس کاغذ کو پاؤں تلے آنے سے بچانے کے لیے اسے نگل ہی لیا۔ اور اسی واقعے میں وہ غلام کا بھی ذکر ہے نا؟ جی، وہ غلام جس نے ضرورت مند کی مدد کی اور حضرت منصور سے 4 دعائیں مانگی: آزادی، رقم کا صلہ، مالک کی توبہ اور سب کی مغفرت۔ کتاب بتاتی ہے کہ وہ دعائیں اتنی قبولیت کے وقت مانگی گئیں کہ اسی وقت پوری ہو گئی۔ کمال ہے۔ اور مجدد الف ثانی کا وہ واقعہ بھی بہت سبق آموز ہے کہ انہوں نے ٹوٹے ہوئے برتن پر اللہ لکھا دیکھا تو اسے فوراً دھویا، اور انگوٹھے پر لگی سیاہی کے نقطے کا بھی کتنا احترام کیا۔ اچھا، یہاں ایک بڑا عملی سوال پیدا ہوتا ہے جو ماخذ میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ وہ مقدس کاغذات کو ٹھکانے لگانے والا؟ جی، کہ پرانے اخبارات یا جن کاغذوں پر مقدس تحریریں ہوں ان کا کیا کیا جائے؟ یہ تو آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کتاب اس کے 2 واضح طریقے بتاتی ہے۔ پہلا یہ کہ انہیں کسی پاک جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ صحیح۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہیں ایک بوری میں ڈالا جائے، اس بوری میں کچھ سوراخ کیے جائیں، ساتھ میں کوئی بھاری پتھر باندھ کر گہرے سمندر یا دریا میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ تیر کر کناروں پر نہ آ جائیں۔ ہاں، وہ ایک پاگل سمجھے جانے والے باپ کا بھی واقعہ ہے جو سڑکوں سے اخبارات چنتا تھا۔ دنیا اسے پاگل سمجھتی تھی، مگر اصل میں وہ ان کاغذات کا احترام کر رہا تھا۔ بالکل۔ غیب سے مدد کے حوالے سے ایک اور واقعہ بہت حیرت انگیز ہے، وہ مدنی قافلے کے 12 مسافروں والی کہانی۔ ارے ہاں، وہ جو جنگل میں گم ہو گئے تھے۔ جی، گھنے جنگل میں رات کے وقت راستہ بھٹک گئے۔ پھر ایک مقامی آدمی چراغ لے کر آتا ہے اور انہیں چائے کے بالکل 12 کپ پیش کرتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اسے خواب میں نبی کریم کی زیارت ہوئی، جنہوں نے اسے بتایا کہ 12 مسافر بھٹک گئے ہیں، ان کی مدد کرو۔ اس میں یہ ہندسوں کی جو نسبت ہے نا، اسے کتاب میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ طاق عدد اور 2، 4، 6، 8، 11 اور 12 کی روحانی اہمیت بتائی گئی ہے۔ جی، یہ ہندسے دراصل ان روحانی ہستیوں کے ساتھ ایک ذہنی اور باطنی کنیکشن بنانے کا ذریعہ ہیں۔ اور یہ کنیکشن روزمرہ کی زندگی میں کیسے بنتا ہے، اس کے لیے تفسیر نہمی کے حوالے سے بسم اللہ کے 29 مدنی پھول یعنی فوائد بتائے گئے ہیں۔ مجھے یہ حصہ بہت کام کا لگا۔ یہ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ طہارت خانے میں بسم اللہ پڑھنے کی ممانت، جانور ذبح کرنے کا طریقہ، خطبہ جمعہ، اور رات کو برتن ڈھانپتے وقت یا دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت کہ اس سے گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ جو مدنی پھول ہے نا، یہ دراصل مائنڈفلنس کی ایک مشق ہے۔ آپ ایک دنیاوی اور بورنگ کام کو ایک شعوری اور روحانی عمل میں بدل دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کتاب کے آخر میں جو 7 ایمان افروز حکایت دی گئی ہیں وہ اس پورے ماخذ کا نچوڑ ہے۔ پہلا تو وہ لکڑہارے کا واقعہ جو بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلنے لگتا ہے اور جلدی امی ہو جاتا ہے۔ اور وہ سائل والا واقعہ یاد ہے جس نے سورہ فاتحہ کا ثواب بیچنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اسے ایک سبز لباس والا سوار ملا جس نے کہا کہ میں تمہارا پختہ یقین ہوں، اور اسے 10,000 درہم دیے۔ ہاں، اور کیسٹ اجتماع میں خلوص سے شرکت کرنے والے کو زیارت کا نصیب ہونا، اور وہ عاشق جس نے تعویذ نگل لیا اور پھر عورت کے خواب دیکھنے پر دونوں اسلام لے آئے۔ اور وہ کمزور سا بوڑھا پہلوان جو صرف بسم اللہ کی طاقت سے ایک ڈاکو کو بار بار پچھاڑ دیتا ہے۔ اور کنویں میں پھینکی گئی تھیلی کا حضرت جبرائیل کے ذریعے واپس ملنا۔ اور فرعون کا واقعہ
کہ اس کے محل پر بسم اللہ لکھے ہونے کی وجہ سے اس پر فوراً عذاب نہیں آیا تھا. اور پھر صحابہ کرام کا وہ مشہور واقعہ بھی ہے جہاں حضرت ابو دردہ اور حضرت ابو مسلم خولانی نے دعاؤں کی وجہ سے زہر پیا اور ان پر اثر نہ ہوا. یہاں میں ایک بات ضرور واضح کرنا چاہوں گا کہ مصنف نے سختی سے منع کیا ہے کہ یہ ان کی پاکیزہ زبانوں اور کامل یقین کا نتیجہ تھا. آج کے دور میں کسی کو بھی ایسا خطرناک تجربہ نہیں کرنا چاہیے. طبی اسباب کا احترام ضروری ہے. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. تو اگر ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا خلاصہ کریں تو ہم نے تربیتی کورسز کے اثر سے لے کر کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کے احترام تک کا سفر کیا ہے. شفا دعا اور نیت میں ہے. بالکل. اور علم کا مقصد اسے زندگی میں نافذ کرنا ہے. ہر چھوٹے کام کے آغاز میں اللہ کا نام شامل کرنا چاہیے. تو سننے والوں کے لیے یہاں ایک سوال ہے کہ آج کی اس تیز رفتار اور معلومات سے بھری دنیا میں جہاں ہم ہر چیز کو منطق کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، کیا ہمارا وہ پختہ یقین کہیں کھو تو نہیں گیا جو ایک لکڑہارے کو پانی پر چلنے کی طاقت دیتا تھا؟ واقعی یہ ہم سب کے لیے ایک فکر انگیز سوال ہے. امید ہے آج کی یہ نشست اب سب کے لیے دلچسپ رہی ہوگی. مزید ایسی معلوماتی نشستوں کے لیے اس شو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.